شہریار داؤد صاحب یہاں موجود ہیں, تشریف رکھیے شہریار صاحب. شہریار صاحب کے آتے ہی لائیو کال آنا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے دانش بھائی, ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا دانش بھائی, میرا نام عمران ہے, میں پیشے سے بائک رائڈر ہوں. ابھی حالیہ دنوں میں جو پیٹرول وغیرہ بڑھا ہے, اس کی قیمتوں میں جو ہوا ہے, اضافہ ہوا ہے, تو اس سے ہماری بچت جو تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے, یا کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی متاثر ہو گئی ہے. تو علامہ صاحب سے مجھے ذرا پوچھ کے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ پیٹرول کی قیمت یا تو واپس کم ہو جائے, یا پھر پیٹرول میں برکت جو تھی کوئی مطلب کوئی سمجھنے کی برکت ہو جائے. اس طرح کا مجھے کہتے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ مجھے کام میں تھوڑی سی بچت ہو سکے. نہیں, وظیفے سے پیٹرول کی قیمت تو کم نہیں ہو سکتی, یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پیٹرول سے کیوں نہیں کم ہو سکتی؟ وظیفے سے کم ہو سکتی ہے. کیوں نہیں کم ہو سکتی؟ ارے بھائی, دنیا میں کچھ بھی پاسبل ہے. جب یہ لوگ جو نہیں تھے آ گئے, جی, تو جو نہیں جانے والے تھے وہ چلے گئے. آپ یہ نہ کہیے گا کہ ٹنکی پہ کچھ لکھیں تو اس سے صحیح ہو جائے. نہیں دیکھیں, نہیں, ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کم. واللہ باللہ تاللہ میں تینوں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں قسم کم ہو سکتا ہے. صرف کرنا کیا ہے, جو بہت مشکل کام ہے جو کرنا ہے, وہ کرنا یہ ہے کہ مجھے سید شہریار داؤد کو اپنے آپ کو بدلنا ہے, مجھے بندے دا پتر بننا ہے, مجھے اللہ سے ڈرنا ہے, مجھے استغفر اللہ کو لازم کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے, جو میں نہیں پڑھتا, زبان کی نوک تک ہے, اس کا معنی مفہوم مجھے نہیں پتا. استغفر اللہ, میں آیا اللہ کی حصار میں, اس کی رحمت کے شیلڈ میں, وہ میں نہیں کرتا. ربی من کل ذنب, اے اللہ تو ہی میرا رب ہے, میں تجھ سے سارے گناہوں کی نہ مانگتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. معافی تو نہیں مانگ رہے ہم نے اگر معافی مانگی ہوتی تو یہ وقت ہم نے نہیں دیکھا. شہریار صاحب, اب یہ اس کو اوور آل اگر دیکھیں نا تو امپیکٹ یہ کہ مہنگائی ہو رہی ہے, لیکن لوگوں کی جو آمدنی ہے نا وہ بڑھ نہیں رہی. تو اس کو بڑھانے کے لیے کوئی ایسی دعا پڑھیں. اب یہ تو مہنگائی تو ہوتی جا رہی ہے, اس کو کیا استغفار پڑھنا ہے وہ تو آپ بتاتے ہیں ہر چیز کے لیے, لیکن کوئی ایسی دعا جس سے آمدنی میں بھی اضافہ ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے میرے اندر طاقت گناہ سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی سوائے اللہ تعالیٰ کے, کہ وہ میری مدد کرے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور لا حول ولا قوت. میرے نبی نے فرمایا, اے جابر میں تمہیں بتاؤں نہیں عرش کے نیچے کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پڑھا کر. اچھا, آج کیونکہ خواتین کا عالمی دن ہے, آپ تو خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں, مردوں کی بڑی کلاس لیتے ہیں, لیکن آج میں آپ کو کلاس لینے کا نہیں کہوں گی. کوئی ایسی 3 دعائیں یا وظائف جو خواتین اپنے پلو سے باندھ لیں, اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں اور اس کو پڑھیں تاکہ ان کے گھر میں سکون ہو, زندگی بہتر ہو, شوہر خوش رہے, بچے اچھے طریقے سے تربیت کر سکیں. خواتین یہی سوچتی ہیں ہر وقت, بچوں کے بارے میں, شوہر کے بارے میں. کیا دعائیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر وقت پڑھتے رہیے. دوسری بات یہ میں نے جو استغفر اللہ بتایا آپ کو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ اس کو بھی لازم پکڑ لیں. نمبر 3, ہر وقت کوشش کر کے جتنا ہو سکے باوضو رہا کریں, اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی پڑھتی رہا کریں. چوتھا بڑا اہم, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام. نبی پر درود پڑھنا بدقسمتی سے آج بہت کم ہو گیا ہے. ہماری خواتین نہیں پڑھتی ہیں, حالانکہ بس اذان ہوئی چادر چاپ لی سب کچھ کرتی ہیں, لیکن میری آج تمنا ہے, ریکویسٹ ہے سب سے کہ خدا کے لیے رمضان کا آخری 2nd والا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا یہ جا رہا ہے, 18واں روزہ آ گیا ہے, پھر اگلا جو عشرہ آئے گا وہ آئے گا جہنم سے آزادی کا. تو ایک دعا ضرور پڑھا کریں, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور حزن سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ, اے اللہ کسل مندی سستی سے اور عاجزی لوگوں کے سامنے میں ذلیل ہونے سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ, اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے اور بزدلی سے. یہ دیکھیں ہم بزدل ہو گئے ہیں, خوف بس ہر چیز کا خوف ہے, اللہ کا نہیں ہے معاذ اللہ. اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ, اور اے اللہ میں قرضے کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور پروردگار لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے پناہ مانگتا ہوں. یہ بڑی جامع دعا ہے, یہ آپ گوگل کریں گے آ جائے گی انشاءاللہ. یہ ضرور خواتین کو خود بھی پڑھنی چاہیے, بچوں کو بھی سکھانی چاہیے, شوہروں کو بھی سکھانی چاہیے. ہمارے ساتھ جی سنوائیے. جی سنوائیں. جی السلام علیکم, مجھے وظیفہ پتہ کرنا تھا. 3 سال ہو گئے میں اپنے بچوں سے نہیں ملی, نہ
ادھر سے کوئی رابطہ ہوا. میرے ایکس ہسبینڈ دراصل ان کو رابطہ نہیں کرنے دیتے, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے بچے مجھ سے خود ملنے کی خواہش کریں اور ان سے میرا رابطہ ہو جائے. ایکس ہسبینڈ بچیوں سے ملنے نہیں دیتے, 3 سال ہو گئے میں اپنی بچیوں سے نہیں ملی ہوں, وہ کوئی رابطہ نہیں کرنے دیتے, تو کوئی ایسا وظیفہ جس سے بچیوں سے مل سکوں. دیکھیں یہ ایک تو یہ اپنے کون نہیں ملنے دیتے سسرال والے؟ ایکس ہسبینڈ نہیں ملنے دیتے. طلاق ہو گئی ہے, ظاہر بچیاں ان کے پاس ہیں. ہائے ہائے, یا معید و یا راجع پڑھیں, اے اللہ اس کو میری بچی کو میری طرف آنا نصیب فرما. دوسرا, مغرب کی نماز کے بعد نا اپنے بستر پہ بیٹھ جائیں, آنکھیں بند کریں اور پڑھیں 7 بار یا مانعو, یا مانعو, میم الف ضمیر ما نون زیر نے عین پیش ہو, یا مانعو, اے اللہ جو رکاوٹ ہے اس کو دور کر دے. مانعو رکاوٹ کو کہتے ہیں, رکنے کو کہتے ہیں, منع کرنے کو کہتے ہیں. تو یہ جو شوہر کا تصور, صاحب کا شوہر کا تصور کر کے پڑھیں, یا اللہ یہ جو غصہ کر کے اور یہ رکاوٹ بن رہا ہے میری اور بچی کے بیچ میں, یا مانعو یا مانعو یا مانعو, تصور ہی میں اس کا یوں پھونک مار دے. انشاءاللہ الذی اس کا غصہ, اس کی رکاوٹ انشاءاللہ کم ہوگی, بچی سے ملاقات ہو اور جائے گی. ایسے سسرال والے یا ایسے مرد حضرات جو کسی بھی وجہ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بچیوں کو یا بچوں کو ماں سے ملنے نہیں دیتے, میں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, میں دانش ہم سب مل کر, کہ اگر ایسا ہے آپ لوگ کے گھر میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو خدا را ایسا نہ کریں. ماں 9 مہینے بچوں کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, جس اذیت سے ان کو پیدا کرتی ہے, پھر 2 ایئرس تک ان کو فیڈ کرواتی ہے. یہ ایک بہت جس ہارمونل چینج سے عورت گزرتی ہے, یہ کسی کے نارملی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تبھی بہت سارے ہاسپٹلز میں اب کہا جاتا ہے کہ کوئی اور نہیں, صرف شوہر ڈیلیوری کے وقت اندر رہے گا عورت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ سکے کہ عورت کس تکلیف سے گزر رہی ہے. اور اس کے بعد آپ کے پرسنل جو بھی ایشوز ہوں, میں کہتی ہوں کسی بھی لیول کے ایشوز ہوں, لیکن اس سے بچوں کو نہ گزاریں, اس عورت کو نہ گزاریں. آپ اپنے بے شک بات نہ کریں, ظاہر ہے اب آپ کیونکہ طلاق ہو چکی ہے, لیکن بچوں کو ایکول اپرچونٹی دیں کہ وہ ماں کو بھی جانیں, ماں کی محبت اور شفقت بھی اپنا سکیں اور باپ کے ساتھ بھی رہیں. اور ایسا ہی بہت ساری عورتیں ہیں جو باپ سے بچوں کو دور کر دیتی ہیں, وہ بھی ایسا نہ کریں. باپ کا سایہ بچوں پہ بہت ضروری ہے. اپنی پرسنل ایشوز کی وجہ سے دانش بچے سفر کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. میں یہاں پر ایک چیز مردوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا, ویسے تو چھتر پھڑ کے کرنی چاہیے, لیکن بہرحال ہاتھ چھوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ باپ ہو, آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آپ جنت کا دروازہ ہو, اس جنت کا جو ماں کے قدموں تلے ہے اللہ نے رکھا ہے. تو خدا کے لیے اپنے اس ظالمانہ جابرانہ عمل سے اپنی اس جو اللہ نے آپ کو مقام اور منصب دیا ہے اس کو مت ضائع کریں. اسی طرح وہ عورتیں جو آپ نے کہیں کہ وہ بچوں سے باپوں کو نہیں ملنے دیتی, وہ بھی اپنا خیال کریں کہ ان کے اگر تمہارے قدموں کے تلے جنت ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے, اس کو ضائع مت کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے, اگر اس کا تم نے کفران کیا, شکر نہیں ادا کیا اور اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا, اللہ لے لے گا. اور اس وقت سے ڈرے جب اللہ نعمت واپس لے لے. میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تھا, اس میں یہی تھا کہ اللہ جسے چاہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین بھی لیتا ہے. اور بادشاہت جس کو مل جائے اس کے بعد چھینی جائے تو پھر اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. جس کے پاس نہ ہو اسے تو اندازہ ہی نہیں ہوتا. ایک بریک پر جا رہے ہیں ناظرین کرام, بریک سے واپس آئیں گے. بہت خاص مہمان ہیں جن سے آپ کی ملاقات کروانی ہے, بہت ڈائنامک خواتین ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, آپ کی بہت پسندیدہ ہیں, ان کی باتیں بہت پیاری ہیں, آپ کو ان سے ملوائیں گے انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.